باپ، بیٹے اور القدس کے نام سے۔ خداوند کے زندہ اور جلالی کلام میں سے آج ہم پڑھیں گے خروج باب 10۔ 8ویں آفت، ٹڈیاں۔ اور خداوند نے موسیٰ سے فرمایا کہ فرعون کے پاس جا، کیونکہ میں نے اس کا دل اور اس کے درباریوں کا دل سخت کر دیا ہے، تاکہ میں اپنی یہ نشانیاں ان میں ظاہر کروں، تاکہ تو اپنے بیٹے کے اور اپنے پوتے کے کانوں میں بیان کرے کہ میں نے مصریوں سے کیا کیا اور کیا کیا نشانیاں میں نے ان میں دکھائیں، تاکہ تم جانو کہ در حقیقت میں ہی خداوند ہوں۔ تب موسیٰ اور ہارون فرعون کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ خداوند عبرانیوں کے خدا نے یوں کہا ہے کہ کب تک تو میرے سامنے عاجزی کرنے سے انکار کرے گا؟ میرے لوگوں کو جانے دے کہ میری بندگی کریں، اور اگر تو میرے لوگوں کو جانے نہ دے گا تو دیکھ، کل کے روز میں تیرے سارے ملک پر ٹڈیاں لاؤں گا، اور وہ زمین کی سطح کو ڈھانپیں گی کہ کوئی اسے دیکھ تک نہ سکے، اور اولوں سے جو کچھ باقی بچا ہے وہ کھا جائیں گی، اور تیرے سب درخت جو کھیت میں اگے ہیں انہیں بھی کھا جائے گی، اور تیرے گھر اور تیرے درباریوں کے گھر اور تمام مصریوں کے گھر بھر جائیں گے، ایسا کہ تیرے باپ دادا نے اور تیرے باپ دادا کے باپ دادا نے جب سے کہ وہ زمین پر آئے آج تک کبھی نہ دیکھا ہوگا۔ تب وہ پھرا اور فرعون کے پاس سے باہر چلا گیا۔ تب فرعون کے درباریوں نے اس سے کہا، یہ آدمی کب تک ہمارے لیے پھندا رہے گا؟ لوگوں کو جانے دے کہ اپنے خدا کی بندگی کریں۔ کیا تو ابھی تک نہیں جانتا کہ مصر اجڑ گیا؟ تب موسیٰ اور ہارون فرعون کے پاس پھر بلائے گئے تو اس نے ان سے کہا کہ چلے جاؤ اور اپنے خداوند خدا کی بندگی کرو۔ لیکن وہ کون ہیں جو جائیں گے؟ موسیٰ نے کہا کہ ہم اپنے جوانوں اور اپنے بوڑھوں اور اپنے بیٹوں اور اپنی بیٹیوں اور اپنے گلوں اور اپنے جانوروں سمیت جائیں گے، کیونکہ ہمیں خداوند کی عید کرنا ہے۔ فرعون نے ان سے کہا، خداوند تمہارے ساتھ ہو، گویا کہ میں تمہیں اور تمہارے بال بچوں کو بھی جانے دوں گا۔ خبردار، بدی تمہارے پیش نظر ہے، ایسا نہ ہوگا مگر تم میں سے صرف مرد جائیں اور خداوند کی بندگی کریں، کیونکہ تم یہی مانگتے تھے۔ اور فرعون نے انہیں اپنے سامنے سے نکلوا دیا۔ تب خداوند نے موسیٰ سے فرمایا کہ مصر کی زمین پر اپنا ہاتھ لمبا کر، تاکہ ٹڈیاں آ جائیں اور زمین کی سب سبزی کو اور جو اولوں سے بچ رہی ہیں کھا جائیں۔ تب موسیٰ نے اپنے عصا مصر کی زمین کی طرف بڑھایا، اور خداوند نے وہ سارا دن اور ساری رات زمین پر مشرقی لو چلائی، اور صبح کے وقت مشرقی لو ٹڈیاں لے آئی، اور مصر کے سارے ملک پر ٹڈیاں چڑھ آئیں اور اس کے تمام اطراف پر بے شمار بیٹھ گئیں، ایسے کہ اس سے پہلے کبھی ایسی ٹڈیاں نہ آئی تھیں اور نہ بعد اس کے آئیں گی۔ بس زمین کی تمام سطح کو انہوں نے ڈھانپا، یہاں تک کہ زمین پر اندھیرا چھا گیا، اور انہوں نے سب سبزی اور درختوں کے پھل جو اولوں سے بچ گئے تھے کھا لیے، یہاں تک کہ تمام ملک مصر میں درختوں پر اور میدان کی گھاس پر کچھ سبزی باقی نہ رہی۔ تب فرعون نے جلدی سے موسیٰ اور ہارون کو بلایا اور کہا، بے شک میں نے خداوند تمہارے خدا کا اور تمہارا گناہ کیا ہے، اور اب اس دفعہ بھی میرا گناہ معاف کرو، اور خداوند اپنے خدا کے پاس شفاعت کرو کہ یہ ہلاکت مجھ سے دور کرے۔ پس وہ فرعون کے پاس سے باہر گیا اور خداوند کے پاس شفاعت کی، تو خداوند نے نہایت تیز مغربی ہوا بھیجی جو ٹڈیوں کو لے گئی اور انہیں بحر کلزم میں ڈال دیا، اور مصر کی سب اطراف میں ایک ٹڈی بھی باقی نہ رہی۔
اور خداوند نے فرعون کے دل کو سخت کیا تو اس نے بنی اسرائیل کو جانے نہ دیا۔ 9ویں آفت، تاریکی۔ پھر خداوند نے موسیٰ سے فرمایا کہ اپنا ہاتھ آسمان کی طرف لمبا کر کہ ملک مصر پر تاریکی ہو جائے، ایسی تاریکی جو چھوئی جا سکے۔ تب موسیٰ نے اپنا ہاتھ آسمان کی طرف لمبا کیا تو سارے ملک مصر پر 3 دن تک نہایت سیاہ اندھیرا ہوا کہ کوئی اپنے بھائی کو نہ دیکھ سکا، اور نہ 3 دن تک کوئی اپنی جگہ سے اٹھ سکا، مگر بنی اسرائیل کے سارے مسکنوں میں روشنی تھی۔ تب فرعون نے موسیٰ اور ہارون کو بلایا اور کہا، چلے جاؤ اور اپنے خداوند کی بندگی کرو، لیکن اپنے گلوں اور اپنے بیل گائے کو چھوڑ جاؤ، اور تمہارے بچے تمہارے ساتھ چلے جائیں۔ موسیٰ نے کہا کہ ہمیں قربانیاں اور سوختنی قربانیاں بھی دے، تاکہ ہم انہیں خداوند اپنے خدا کے آگے گزرانیں، اور ہمارے مویشی بھی ہمارے ساتھ جائیں گے، ایک گھر بھی نہ چھوڑا جائے گا، کیونکہ ہم انہی سے لے کر خدا کی بندگی کریں گے، اور جب تک ہم وہاں نہیں جاتے ہم نہیں جانتے کہ ان میں سے خدا کی بندگی کے لیے کس کی ضرورت ہوگی۔ اور خداوند نے فرعون کا دل سخت کیا اور اس نے انہیں جانے دینا نہ چاہا۔ تب اسے فرعون نے کہا، میرے سامنے سے چلا جا، اور خبردار پھر آ کر تو میرا منہ نہ دیکھنا، کیونکہ جس دن تو میرے منہ پر نظر کرے گا قتل کیا جائے گا۔ موسیٰ نے کہا، تو نے اچھا کہا، میں پھر تیرا منہ کبھی نہ دیکھوں گا۔ خداوند کی زندہ اور جلالی کلام کا پڑھا، سنا اور سمجھا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو، آمین۔